إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: أو صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کردہ حدیث بیان کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، جب وہ اس دنیا سے انتقال کرتا ہے، تو ثواب کے لیے اس کے کون سی چیزیں ایسی ہے جو دنیا میں رہتی ہیں اور اسے آخرت تک، اسے قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. کیونکہ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں ایصال ثواب کے بہت سے غلط تصورات ہیں، بہت سے غلطیاں ہیں، اس میں بہت سے خرافات ہم نے اس میں داخل کی ہے، جس کو ہم ایصال ثواب سمجھتے ہیں، ثواب کا کام سمجھتے ہیں. در حقیقت وہ دین اسلام میں بدعت کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ انسان کی موت کے بعد کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا مات الانسان، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس پر موت آ جاتی ہے، موت کے بعد انقطع عمل، اس کی تمام اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ دار عمل میں تھا، اب تو وہ عالم برزخ میں چلا گیا ہے. اور آپ سب نے فرمایا انقطع عملہ، اس کے اعمال جو ہے، اس کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. الا ثلاث، لیکن تین ایسے اعمال ہیں، تین ایسی چیزیں ہیں جس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. پہلا اس میں آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ اس نے چھوڑا ہو. صدقہ جاریہ میں کئی ساری چیزیں آتی ہیں. صدقہ جاریہ میں اگر آپ نے کئی مسجد بنا دی، کئی آپ نے بیت الخلا بنا دیا، کئی آپ نے راستہ بنا دیا، کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے انسانیت کو آسانی ہوئی، انسانیت نے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ نفع بخش چیز تھی، تو اس کا ثواب تو بہرحال اس انسان کو قیامت تک ملتا رہے گا. اور ایسے کام انسان کے لیے باعث ثواب ہے، کیونکہ انسان جب اس جگہ پہ آتا ہے جو اس نے چھوڑ کے رکھا ہے، تو انسان اس کے لیے قدرتی طور پر دعا کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم یا کوئی ایسی بات چھوڑ کے گیا ہے وہ، جس سے بعد کے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا، جس سے بعد کے لوگوں کو فائدہ ہوا. اگر ایسی کوئی بات وہ چھوڑ کے گیا، اگر ایسا کوئی علم چھوڑ کے گیا، ایسی کوئی کتاب لکھ کے گیا ہے جس سے بعد کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، تو ان کے لیے صدقہ جاریہ، جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، جب تک لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے رہیں گے، تو اس کا ثواب تو اسی کو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا تو برابر اس خیر پر عمل کرنے والے کی طرح ہے، نہ تو اس کے اجر میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے اجر میں. جس نے خیر کی طرف رہنمائی کی اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے اس کے بعد اس خیر پر عمل کیا تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس کے بعد آپ سب نے فرمایا: او ولد صالح، یا اس نے اولاد صالح پیچھے چھوڑ دیا ہو، وہ اولاد صالح کو دنیا میں چھوڑ کے گیا ہو. اور اس اولاد صالح کے لیے کیا کام ہے؟ یدعو لہ، تاکہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. کیونکہ اولاد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے اللہ سے کہ اللہ میرے ماں باپ کو، میرے والدین کی مغفرت فرما. تو یہ صدقہ جاریہ میں آتا ہے، یہ اس عمل میں شامل ہے جس کا ثواب اسے قیامت تک ملتا رہے گا. لیکن
ہم اکثر دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے غلط تصورات ہیں. جیسا کہ ہم لوگ جب انسان کو یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ایصال ثواب کے طور پر کچھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد اس کے نام کا ختم قرآن کرتے ہیں، اور ختم قرآن کے ذریعے سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس کی مغفرت کا باعث ہے، یہ ثواب اس کو جائے گا. تو حضرت یہ تو غلط تصور ہے. قرآن کا ثواب اس کو کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی انجان انسان اس کی نیت سے، اس کے ثواب کی نیت سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ثواب تو اس کو کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے سنت مطہرہ میں، نہ تو کتاب اللہ میں اس کا کوئی تصور ہے. آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے انتقال کر گئے، یا بزرگ صحابہ جو ہے ان کی زندگی میں انتقال کر گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کے گھر کوئی قرآن خوانی نہیں ہوئی ہے، ختم قرآن نہیں ہوا ان کے گھر. ہاں دعائے استغفار ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے. قرآن خوانی کا جو سلسلہ یہ تو غلط تصور ہے، یہ تو ایصال ثواب کا غلط تصور ہے کہ ہم اس کے نام سے قرآن خوانی کریں. اس سلسلے میں یہ غلط ہے. اگر انسان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اس کی اولاد ہے، تو وہ اس کے لیے دعا کر سکتا ہے. تو یہ غلط تصورات میں شامل ہے. قرآن خوانی سے اس کو ثواب نہیں مل سکتا ہے. ورنہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ، پیسے والے لوگ، امیر لوگ تو بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے مولوی حضرات کو لا کر تو گھر میں ان کو پیسہ دے کر یا کھانا کھلا کر تو پورے جو ہے سال بھر ختم قرآن کرا سکتے ہیں. تو کیا اس قرآن خوانی کی وجہ سے وہ آدمی جہنمی ہو کر جنت میں چلا جائے گا یا اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے. تو آپ قرآن میں کہا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں. جو دار و مدار ہے وہ تو پہلا جو ہے وہ اپنے اعمال پر ہے. جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو ہے قبر سے یہ خطاب کیا کہ یا قبر من التی نرجع الیہ، تم جانتی ہو کہ ہم آج تمہارے حوالے کون سی ہستی کرنے جا رہے ہیں؟ کس ہستی کا جنازہ ہے یہ؟ کون سی ہستی تمہارے حوالے ہو رہی ہے؟ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. وزوجۃ علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. وام حسن و حسین، اور یہ تو حسن و حسین کی ماں ہے. تو قبر نے جواب دے دیا کہ یہاں تو یہ تو حسب و نسب کا گھر نہیں ہے، یہاں تو کسی مولوی صاحب کا بھائی بہن یا ماں باپ نہیں ہے، یہ ایسا تصور نہیں ہے، بلکہ میں تو اعمال کا گھر ہوں. اگر کسی کے اچھے اعمال ہوں تو اچھا معاملہ رہے گا، اگر کسی کے خراب اعمال ہو تو خراب معاملہ رہے گا. تو کیا اس کے لیے قرآن خوانی کرائی جائے، اس کے لیے ایصال ثواب کا غلط طریقہ اختیار کیا جائے؟ نہیں. اگر اس کے اولاد صالح ہیں یا اس نے خود کوئی ایسی بات دنیا میں چھوڑ دی ہے جس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، جسے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر عمل دنیا میں کیا ہے جس میں آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ سنت مطہرہ کے ساتھ مذاق ہے کہ ہم کسی انجان آدمی کے نام جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کے نام پہ قرآن خوانی کریں، پھر ہم مولوی حضرات کو کھانا کھلائیں اور ان کو پیسہ دے، اور پیسے کے بل بوتے پر وہ قرآن پڑھے اور اس کا یہ سمجھے کہ اس قرآن خوانی کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا. تو یہ غلط تصور ہے اور بدعت ہے دین اسلام میں. اس بدعت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ صحابہ کی زندگی میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. سنت مطہرہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انسان مر جائے اور اس کے لیے ختم قرآن کیا جائے، اس کے لیے مخصوص وظائف جو گھڑے ہوئے ہیں لوگوں کے، جو گھڑے گئے ہیں اور مختلف زبانوں میں گھڑے گئے ہیں، کوئی فارسی میں ہے، کوئی اردو میں ہے، کوئی عربی میں ہے. پھر ایسے تصورات کو یہ سمجھنا کہ یہ دین اسلام ہے. تو پچھلے درس میں ہم نے یہ فرمایا تھا آپ کے سامنے کہ وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ تو مردود ہے. تو ایسا ہی کام وہ ہے جس کو ہم خود اختراع کر رہے ہیں، جس کو ہم خود گڑھ رہے ہیں اور اسلام سمجھ رہے ہیں، اس کو دین سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے قرآن ایک کوئی اور شخص پڑھے اور اس کا ثواب اس کو جائے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں اگر اس کی اولاد ہے وہ، تو وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے.
اس کا ثواب اس کو جائے گا. چاہے اس کا بیٹا کوئی بھی نیک عمل کرے اور اس کی نیت نہ بھی کرے کہ یہ میرے والدین، پھر بھی اس کے والدین کو اس کا ثواب جائے گا، کیونکہ کو ولد صالح جو ہے اس کے صدقہ جاریہ ہے جو اس نے دنیا میں چھوڑا ہے، جس کی اس نے دین کی تربیت کی ہے، جس کے لیے اس نے مشقتیں اٹھائی ہے اور اپنے بچے کو تربیت دی، دین کی تربیت دی. پھر جو بھی عمل اس کا بچہ کرتا ہے، جو اچھا عمل کرتا ہے، اس کا ثواب اس کے والدین کو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا خیر کی طرف رہنمائی تو اس کے والدین نے اس کو کی ہے، اور عمل تو اس نے کیا ہے، اس لیے دونوں کو ثواب ملتا رہے گا. اس کی اولاد کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور ان والدین کو بھی ثواب ملتا رہے گا جنہوں نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی اور قرآن کا حافظ بنایا تو اس کے والدین کو آخرت میں تو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے بچے کی تربیت دین کے حوالے سے کی ہے. انہوں نے اپنے بچے کو دیندار بنایا ہے. تو اب جو بچہ عمل کرے گا، قرآن پڑھے گا، نیک کام کرے گا تو وہ اس کا ثواب اس کو جائے گا. تو بھائی یہ غلط تصور ہے کہ قرآن خوانی کرائی جائے، پھر مولویوں کو جمع کر دیا جائے اور اس کے ذریعے سے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سنت مطہرہ میں اور احادیث نبوی میں. ان کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا کسی صحابی کے سلسلے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے سلسلے میں کوئی انتقال کر گیا ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صحابہ کو بلا کر یا ایک جماعت اکٹھی کر کے پھر ان کے لیے قرآن کا ختم کیا ہو، قرآن پڑھا گیا ہو ان پر. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں پھر روزانہ جو ہے ہم عیدوں پر اور دوسرے معاملات پر قبروں پہ جاتے ہیں، بلکہ ہمیں تو اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے جیسے آپ نے فرمایا ہے، ان کے لیے دعائے استغفار کرنی چاہیے. لیکن وہ تو ہم کبھی کرتے نہیں ہیں. پھر سال میں ایک بار کبھی ایسا موقع آیا تو ہم اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی پھر ہمیں کسی مولوی صاحب کو لانا پڑتا ہے جو وہاں دعا کرتا ہے. ہم خود یہ دعا نہیں کر سکتے ہیں. اللہم اغفرہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ، یہ دعائیں تو ہماری زبانوں پہ یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو ہمارے والدین نے ہمیں رہنمائی ہی نہیں کی ہے. پھر مولویوں کو ٹھیکے پر لینا اور اس پر قرآن خوانی کرنا، اس کا ثواب تو بہرحال اس کو نہیں جا سکتا ہے. یہ ایصال ثواب کا غلط تصور ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم.